بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے سے یہ برائی کس دن ختم ہوگی؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کون سی برائی؟ کیا جہیز کا لینا اور دینا یہ برائی نہیں ہے؟ اس وقت جو حالات ہے، جس طرح کے معاملات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جو خبریں منظر عام پر چل رہی ہے کہ ایک لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ چلی گئی، ایک لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ چلی گئی، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ آپ اگر اس کی تہ میں جائیں گے تو یہی سامنے نکل کر آئے گا کہ غریبی کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا اور کسی غیر کے ہاتھ کو تھام لیا۔ آپ بہت جلدی واقعات کو بھول جاتے ہیں۔ کیا اسی ملک کے اندر احمد آباد میں، یعنی گجرات کی راجدھانی میں، وہ واقعہ جو عائشہ نام کی ایک لڑکی تھی، جہیز سے تنگ آ کر بار بار اس کو ٹارچر کیا جاتا، بار بار اس کو پریشان کیا جاتا، جب بھی وہ میکے جاتی مطالبہ ہوتا کہ اپنے باپ سے کہنا 10,000 روپے دے دے، اپنے باپ سے کہنا 50,000 روپے دے دے، اپنے باپ سے کہنا یہ دے دے وہ دے دے۔ جب وہ پریشان ہو گئی، جب مایوس ہو گئی تو ایک سمندر کے کنارے جاتی ہے اور مسکرا کر چھلانگ لگا کر جان دے دیتی ہے اور دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اب ہمارے بس کا نہیں ہے اس دنیا میں جینا۔ آپ بہت جلدی واقعات کو بھول جاتے ہیں۔ کیا حیدرآباد کے اندر یہ واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک رکشہ چلانے والے کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ چاروں بیٹیاں بالغہ تھیں؟ سب نے اپنے باپ کی زندگی کو دیکھا تھا کہ باپ روزانہ کمانے والا، رکشہ چلا کر لانے والا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میرے والد محترم کے لیے شادی کرنا مشکل ہے۔ باپ جب کام پر جاتا ہے، چاروں بیٹی مشورہ کرتی ہے اور دوپٹے سے اپنے گلے کو باندھتی ہے اور خودکشی کر لیتی ہے۔ دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اے دنیا والو، اپنے ظلم کو روک لو۔ کیا ابھی بھی ہمارے لیے وقت نہیں آیا ہے؟ کیا جرم ہے بیٹی کا پیدا ہونا؟ ایک طرف تو حدیث کہتی ہے بیٹی رحمت ہے، بیٹی برکت ہے، بیٹی ایک عزت ہے، بیٹی حیا ہے، بیٹی کی وجہ سے معاشرے میں تمہاری پہچان بنتی ہے، لیکن ہائے افسوس، آج انسان کے بھیس میں خونخوار درندے بن کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اکثر علاقے کا دورہ کر لیجئے، بڑے مالدار ہے، سیٹھ جی ہے، پڑھے لکھے ہیں، لیکن جب شادی کا وقت آئے گا تو ان کا معاملہ بھی یہی آپ کو سامنے ملے گا کہ 2-3 لاکھ روپے کہیں سے مل جائے اور بھیک کے طور پر ہی مل جائے اور اس کے بعد خوشی منائیں گے۔ مجھے بتائیے، جب یہی معاشرے یہی گندگی کے ساتھ اگر چلتا رہا تو پھر کوئی بھی اپنی بیٹی کو پڑھانے کو تیار ہوگا؟ آج ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، اگر کسی سے کہتے آپ پڑھائیے، وہ کہتے پڑھا کر کیا ہوگا مولانا؟ پڑھانے کے بعد بھی تو تلک دینا ہے، پڑھانے کے بعد بھی تو جہیز دینا ہے، پڑھانے کے بعد بھی وہ لڑکا جو بھیک مانگنے کے لیے ہمارے دروازے پر آئے گا اور کہے گا اپاچی دے دو، ہمیں بلیٹ دے دو، ہمیں R15 دے دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ انٹرنیشنل بھکاری نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا النکاح من سنتی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ کہا نکاح تو میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا کہ نکاح کو آسان کرو، زنا مشکل ہو جائے گا، لیکن آج نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ زنا آسان ہو گیا۔ میرے بھائیو، کس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم غریبوں کی غریبی کو دیکھ کر اپنے اندر احساس پیدا کریں؟ کیا ہم دنیا میں اس لیے آئے کہ غریب کی غریبی کو دیکھ کر مذاق بنائیں؟ اگر کوئی آدمی افلاس کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے آتا ہے، محتاجگی کی وجہ سے، تم اس کا مذاق بناتے ہیں۔ آج ایک بات اور عرض کروں گا ان لوگوں سے جو اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دلاتے ہیں، یعنی قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، اور جب رشتہ دیکھنے کی بات آتی ہے تو پھر بددین لڑکے کے ہاتھ اپنے بیٹی کو رخصت کر دیتا ہے۔ کیا یہ باپ بے غیرت نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو دیندار بنایا، دین کی لائن کی تعلیم دلائی، اور اس کے بعد لڑکا چاہیے ان کو انجینئر، لڑکا چاہیے ماسٹر، لڑکا چاہیے ٹھیکیدار، لڑکا چاہیے ٹیلر ماسٹر؟ ٹھیک ہے، یہ لوگ غلط نہیں ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ وہ ٹیلر ماسٹر دیندار بھی ہے یا نہیں؟
وہ ماسٹر دیندار بھی ہے یا نہیں، وہ انجینئر جس کے زندگی میں ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں وہ دیندار ہے یا نہیں، دین کو ترجیح کیوں نہیں دیتے۔ ایک واقعہ اور سناتا ہوں، ایک لڑکی تھی پونا شہر کی، اچھی پڑھی لکھی تھی، پروفیسر تھی، اسکول میں سب اس کو جانتی تھی، اس کے اخلاق و عادات اتنے اچھے تھے کہ اس علاقے کے تمام لوگ واقف تھے۔ ان کے گھر رشتہ آیا، ایک آیا، دو آیا، 20 آ گئے، سب نے دیکھا، رنگ کوئی مناسب نہیں تھا، سانولا کلر تھا، صلاحیت تھی، ٹیلنٹ تھا، اس کے باوجود بھی کلر کو دیکھنے کے بعد مسترد کر دیتا۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لڑکی کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ لوگوں نے کہا ایسا تم نے کیوں کیا؟ کہا کہ جب میری قوم نے مجھے مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، تو ہمیں دوسری قوم کے یہاں پناہ لینی پڑی۔ اللہ اکبر، کیا معاشرہ بنا دیا، کیا گندگی ہم نے پھیلا دی۔ آج بھی علماء کی شادی کو دیکھو، میں اپنے بارے میں نہیں کہنا چاہتا، علاقے کے سب جانتے ہیں، اس طرح کے بے شمار علماء ہیں جو ہمارے رابطے میں ہیں، کسی نے مطالبہ نہیں کیا، کسی نے نہیں مانگا، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں صرف اس وجہ سے کسی عالم سے رشتہ نہیں کیا جاتا۔ یہ کتنے کماتے ہوں گے، یہ کس طرح گھر چلائیں گے؟ اللہ اکبر، جن کے پاس علم ہو، جن کے پاس قرآن، جن کے پاس حدیث، جن کے پاس فقہ کا علم، جن کے پاس دستور حیات، وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ کا کرم ہے کہ دنیا میں بھی ایک عالم چمکدار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو وہی انعام دے گا جس کے بارے میں قرآن میں، حدیث میں کہا گیا۔ اس لیے میں ان درندوں سے صاف صاف لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی محفوظ رہے، آپ کی بہن محفوظ رہے، تو سب سے پہلے تلک اور جہیز سے آپ کو توبہ کرنا ہوگا، پھر معاشرے میں پاکیزگی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔